سونیا ڈورمین کی کہانی جرم ضعیفی، ترجمہ احمد صغیر صدیقی۔ اس نے اپنی چیخ اپنے گندے دانتوں کے پیچھے دبا رکھی تھی اور بھاگ رہی تھی، حالانکہ تمام کونے کھدروں سے بہت سی آوازیں اسے پکار رہی تھیں۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چہرے جھانک رہے تھے، مگر وہ بھاگ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر رکھے تھے تاکہ اس کی بھینچی ہوئی چیخ باہر نہ نکل سکے۔ اس کی ایڑیاں کنکریٹ کے بنے ہوئے اس ہائی وے پر دوڑتے ہوئے درد کر رہی تھیں جو اب ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، لیکن کبھی جس پر بہت مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ نہیں، اس نے سسکاری بھری اور دوڑتی رہی۔ جا بجا اگی ہوئی جھاڑیاں اس کے پیروں سے چمٹ رہی تھیں، جسے وہ دوڑتے ہوئے رک رک کر صاف کرتی جا رہی تھی۔ روڈ پر اس کے سامنے اپنی منزل کے انتخاب کی آسانیاں تھیں، زیر زمین پناہ گاہیں، غاروں کے دروازے۔ وہ کسی طرف مڑ سکتی تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ اسی روڈ پر دوڑتی رہے گی تاکہ بھٹک کر مدد سے بالکل ہی محروم نہ ہو جائے۔ ادھر آ جاؤ، ایک عورت نے اسے پکارا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنی پناہ گاہ کی طرف اشارہ کر کے اسے بلا رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی جوان ہی تھی اور رس بھری تھی۔ نہیں، وہ ہانپتے ہوئے کراہی، کیونکہ ابھی اس کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ منفرد تھی۔ کھا لیے جانے میں کوئی حرج نہ تھا، کیونکہ انسانوں کو زندہ رہنا تھا، لیکن موت کا تصور بڑا خوفناک تھا۔ سیدھی سی بات تھی، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، کم از کم ابھی۔ وہ دوڑ رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے بالکل مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کبھی مرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ابھی نہ بعد میں۔ پھر بعد میں کا خیال اسے ستانے لگا۔ اس پر سوچو۔ دوڑتے ہوئے اس نے خود سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے ایک گڑھے کو پھلانگا، پھر اس روڈ کے ساتھ اس نے اس سڑک کا انتخاب کیا جو جنوب کی سمت جاتی تھی۔ اس پر سوچو، اس نے خود سے کہا۔ اس کی سانسیں بری طرح بے ترتیب تھیں۔ میں ابھی صرف 30 برس کی ہوں اور سب سے منفرد ہوں۔ پوری دنیا نہیں، بلکہ کائنات میں میرے جیسا کوئی اور نہیں۔ میری ذات اپنی یادوں کے ساتھ منفرد ہے۔ یادیں۔ پہلا منظر۔ بہت برف پڑی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بدن کو فر کوٹ میں چھپا رکھا تھا اور ہارن کی منتظر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ کوئی نہ کوئی جانور مار کر لا رہے ہوں گے تاکہ چولہا جل سکے۔ اسے ہر چیز سیاہ دکھائی دے رہی تھی، جیسے نیگیٹو ہو۔ چاندنی میں درخت سفید اور برف سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سانسوں سے کوٹ کے کچھ بال اڑ رہے تھے۔ آ جاؤ، میرن نے اسے پکارا۔ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ برف زدہ گھاس میں گھس پڑی۔ آبادی کا بڑا باورچی خانہ اندھیرے میں ڈوبا کھڑا تھا اور گرم تھا۔ یہ پیڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا، یہیں سے اشیاء خورونوش کی تقسیم ہوتی تھی۔ وہ خوش نصیب تھی کہ وہ ایک سردار کے گھر پیدا ہوئی تھی اور ایک سردار کی بیوی تھی۔ اس کے بچے دوسروں کی بنسبت سردی سے محفوظ تھے اور کم بھوکے تھے۔ پھر بھی اسے پریشانی تھی، کیونکہ وہ دور سے آنے والی روتے بچوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کے فر کوٹ پر چیتے کی کھال جیسی پپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے قد کی خوش شکل عورت تھی۔ آؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ایک جوان لڑکی نے اسے پکارا، مگر وہ اور تیز بھاگنے لگی، کیونکہ اس نے لڑکی کے دانت دیکھ لیے تھے جو تیز بھی تھے اور چمک رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے اس نے سسکاری بھری۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے سامنے ایک اور سردیوں کا منظر آ رہا۔ دوسرا منظر۔ باغوں کے پیڑ پھلوں سے خالی تھے اور ہرن فاقہ زدہ ہو کر دوبارہ پہاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں صرف وہی جانور مل سکے تھے جو ایک چشمے کے پاس آئے تھے۔ اب تو پانی بھی نہیں رہا تھا۔ بڑے باورچی خانے کی چمنی سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا اور اس کی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اسی قحط سالی میں اس کے گھر تیسرا بچہ پیدا ہوا تھا، مگر یہ ایک ٹانگ سے بیکار تھا۔ اسے سر تک اونچا اٹھاتے ہوئے میرن نے کہا، یہ تو کسی کام کا نہیں۔ پھر اس نے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ بچے کا سر کھل گیا۔ نہیں، وہ زمین پر اسی کے ساتھ بکھر گئی۔ مگر اس کا سردار شوہر اپنی جگہ کھڑا رہا اور بولا، مرنا تو سبھی کو ہے۔ پھر اس نے ملازم عورت سے کہا، اسے بڑے باورچی خانے میں لے جاؤ۔ وہ وہیں زمین پر پڑی سسکتی رہی۔ راستہ ایک جگہ سے بٹ گیا تھا۔ وہ ذرا سی ٹھٹکی، کدھر دوڑنا چاہیے؟
مان اسے 2 نوجوان دکھائی دیے، ان کے پاس چاقو تھے۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا وہ دوڑتی رہے یا رک جائے اور مار ڈالی جائے۔ تھوڑا آرام لے لو، ایک نوجوان پکارا۔ اس نے مغرب والے راستے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ لڑکے نے اپنا چاقو اس کی سمت پھینکا، جو اس کے بائیں شانے سے ٹکرایا اور کھال چھیلتا نیچے گر گیا۔ اس کے بدن سے گرم گرم خون نکلنے لگا، مگر وہ نہیں رکی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں اس دنیا میں منفرد ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ انہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جینا میرے لیے کتنا ضروری ہے؟ تیسرا منظر، انتہائی سخت موسم سرما کے اختتام پر آہنی زمین چٹخی اور اس میں سے پھولوں اور پودوں نے سر نکالا۔ حیرت کی بات تھی، وہ اس جگہ سے گزرے جہاں میرن کی کھوپڑی دفن تھی۔ یہ اعزاز صرف سردار کے لیے وقف تھا کہ اس کا سر مکمل طور پر یکجا حالت میں دفن کیا جائے۔ پھر وہ دریا کی طرف چل دی جہاں بچے نہا رہے تھے۔ اس موسم بہار میں اس کا بیٹا نیلسی بڑا ہو چکا تھا۔ حالانکہ موسم سرما میں خوراک کی سخت قلت رہی تھی، مگر اسے خوراک ملتی رہتی تھی۔ اس کے باپ کے گوشت نے کافی مدد دی تھی۔ اس نے ٹیکی کو دیکھا جو ایک درخت تلے کھڑا تھا۔ ٹیکی کو غالباً سرداری ملنے والی تھی، مگر وہ بے حد سست تھا۔ سستی اس کے لیے جان لیوا ہو سکتی تھی اور وہ کسی بھی دن بڑے باورچی خانے میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ لیکن علاقے کے لوگ ابھی اس سے مایوس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کچھ بھی ہو، اس کے ہتھوڑے نے ہی تو میرن کی جان لی تھی۔ وہ ٹیکی کی طرف سست قدموں سے بڑھی۔ وہ محتاط بھی تھی۔ ٹیکی اس کا بڑا بیٹا تھا، لیکن اگر وہ اپنے باپ کو مار سکتا تھا تو… ٹیکی نے اس کے نزدیک پہنچنے پر مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھا دیا، جسے اس نے ملائمت سے تھام لیا، اور پھر ٹیکی نے اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پورے جسم سے اس پر جا پڑی اور دونوں زمین پر گر گئے، اور جب اس نے ٹیکی کے ہونٹوں کو اپنے بالوں اور گردن پر چپکتے محسوس کیا اور اس کی انگلیاں اپنے جسم میں دھنستے پائیں تو وہ چیخی۔ نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ ٹیکی نے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ٹیکی کا کیا ارادہ ہے۔ کیا وہ اسے کھانے کا ارادہ رکھتا ہے یا… ٹیکی کے پاس مناسب جواز تھا۔ اس نے پوری سردیاں ایک معمولی کمبل میں گزاری تھیں اور اسے سب سے اچھا کمبل اوڑھنے کو دیا تھا۔ اس نے کھلانے پلانے میں بھی سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ بھاگتی رہی، متعدد آوازیں اسے پکار رہی تھیں۔ وہ مسلسل اپنی چیخ کو منہ میں دبائے ہوئے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بلند ہوئی تو گویا ایک سائرن کا کام کرے گی، پھر وہ بچ نہیں سکے گی، اور وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسی دنیا میں تھی جو اس کی موت کی خواہاں تھی۔ نیلی نے ایک حبشی لڑکی کو اپنا لیا تھا اور گھر لے آیا تھا۔ نیلی نے حفظ مراتب کو توڑ کر اچھی مثال قائم کی تھی۔ مجھے اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ حبشی لڑکی کے گھر پیدائش ہونے والی ہے، میں نہیں ہوں گی تو اس کی مدد کون کرے گا؟ بے شک انہیں میری ضرورت ہے، مجھے وہاں پہنچنا چاہیے۔ چوتھا منظر، موسم خزاں شروع ہو رہا تھا۔ بارشوں کے بعد زمین بنجر پڑی تھی۔ شمالی ڈھلوان پر ٹیکی اور نیلی میں تکرار ہوئی تھی۔ ٹیکی نے نیلی کے سر پر ہتھوڑے سے وار کیا تھا اور وہ زمین پر اس طرح لڑک گیا تھا جیسے مر گیا، مگر نیلی مرا نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ پڑا تھا۔ وہ اپنی کٹیا کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر نیلی اٹھا تھا اور اس نے ٹیکی کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اے مردود، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، وہ چیخی تھی۔ پھر انہی دنوں نیلی حبشی لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ وہ اس کے کاٹیج کو صاف ستھرا رکھتی تھی اور کھانا پکاتی تھی۔ یہ اچھی بات تھی کہ گھر میں ایک اور عورت آ گئی تھی۔ ہاں، یکایک ایک جانب سے چھپی ایک عورت اس سے ابھری۔ وہ دریا کے کنارے پر تھی۔ اس نے عورت کے ایک مکہ رسید کیا۔ وہ کراہ کر پیچھے الٹ گئی۔ بھاگتے ہوئے اس کا جی چاہا کہ وہ ٹیکی کے پاس چلی جائے جس کی ہڈیاں بھی گل رہی تھیں۔ نہیں، اس کے پوتیاں پوتے اچھے بچے تھے۔ اسے امید تھی وہ سب اسے خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بچے سب اپنے باپ نیلی کی طرح مضبوط تھے۔ اگر ہرن ملنے لگے تو وہ انہیں پکا کر بچوں کو کھلائے گی۔ پوری گرمیوں میں پانی برسا کیا تھا اور اس دوران ہر طرف سے حشرات الارض نکل پڑے تھے۔ پہلے افعی نکلے تھے اور کٹکھنے سانپ۔ ان سب کا گوشت زہریلا تھا۔ جسے یہ کاٹتے تھے اس آدمی کو بھی فوراً مار دیا جاتا تھا اور اس کے اعضاء علیحدہ کر دیے جاتے تھے تاکہ ان میں زہر نہ بھرے، ورنہ وہ بھی خوراک کے لیے موزوں نہیں رہتا تھا۔ یکایک دوڑتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے نزدیک ہو رہی ہے۔ اس کا اپنا گاؤں آ گیا تھا۔
उसका वतन जहां वो मैरन के साथ शिकार पर निकला करती थी, और फिर टेकी के साथ। वो मरने वाली नहीं थी, कम से कम उस वक्त वो जिंदा रहने वाली थी, क्योंकि वो अपनी ज़ात में मुनफरिद थी और शानदार थी। पा लिया मैंने, उसे दफतन किसी का नारा सुनाई दिया। एक जोरदार ज़रब लगी थी उसे, और वो जोरों के साथ ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। मनाजिर रह रहकर उसके जहन के पर्दे पर उभर और मिट रहे थे। मौसम, लोग, बच्चे, शौहर और वो खुद अकेली, अहम, मुनफरिद, सारी दुनिया में सबसे जुदा। नहीं नहीं, वो गिड़गिड़ाई। उसने उस शख्स से रुकने के लिए कहा जो अपने कुल्हाड़े को सर से बुलंद कर चुका था और ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा था। नहीं, वो जोर से चीखी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी थीं। आदमी के अकब से नीली नमूदार हो रहा था। कई दूसरे अफराद के साथ ये सब शिकार पर निकले थे। नीली के साथ उसकी हबशी बीवी भी थी और 2 लड़के भी, जो बहुत कमसिन बच्चे थे। नीली, वो जमीन पर पड़े पड़े जोर से चीखी, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। नीली के होठों पर एक चौड़ी मुस्कुराहट उभरी और उसके दांत चमकने लगे। मगर हम सब बहुत भूखे हैं, उसने कहा। कुल्हाड़ी चमकते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गिरी और उसके अंदर की हर तस्वीर रेजा रेजा हो गई। फिर वो सारा जत्था बर्फ के गालों की तरह उस पर टूट पड़ा। थोड़ी सी खाक उड़ी और फिर फिजा साफ हो गई। दोनों कमसिन बच्चों के हाथ सिर्फ एक अंगूठा और एक उंगली लगी थी। वो उन्हीं को उधेड़ रहे थे।